لیے عرض کرنی تھی. ایک اور بات عرض کر دوں، پھر ایک اور موضوع بھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج تو یہ ترکونی مسجد جیم فل نظر آ رہی ہے، پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے بھی ہیں، لیکن کیا ہر جمعے کو امام صاحب کے بیان سے پہلے اتنے لوگ آتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھیے، یہ کیا، یہ کتنا بڑا ثواب کمانے کا موقع ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کرے، آپ کہیں یار اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ ہر جمعے 2 لاکھ صدقہ، مہینے کے 8-10 لاکھ روپے ہو گئے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اچھا پیسے ہوتے بھی اتنا دل نہیں ہوتا، مگر میں آپ کو آسان سولوشن دے دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. تقریباً 2 لاکھ تک ہوگا. جمعے میں جلدی آ جاؤ، 2 لاکھ روپے، ایک اونٹ پورا صدقہ کرنے کا ثواب. آپ کا فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہو. 1-1.5 لاکھ تو آج کم سے کم گائے کا بھی ریٹ ہی ہے. فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جس نے بکری صدقہ کی ہو. پھر ایسا ہے جیسا اس نے مرغی صدقہ کی ہو. پھر ایسا ہے جیسا اس نے انڈا صدقہ کیا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا دیر سے آؤ گے اتنا ثواب جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے اس رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا دیر سے آتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے رجسٹر میں نام بھی انٹری نہیں ہوتی ہے اس کی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اے جمعے کے لیے آنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا استقبال مسجد کے دروازے پر فرشتے کرتے ہیں. اور جلدی آیا کرو، خوب ثواب کما کر جایا کرو. پھر دل پر چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اگر ترکونی مسجد میں اعلان ہو جائے کہ پہلی 2 صفوں میں ہر جمعے کو جو آئے گا اس کو 2 لاکھ روپے ملیں گے، بعد والی 2 صفوں کو لاکھ روپے ملیں گے، اس کے بعد والی 2 صفوں کو 50 ہزار ملیں گے، آخری صف والے کو 500 روپے ملیں گے. تو میرا خیال ہے رات سے ہی 2 صفیں بنی ہوئی ہوگی. وہی کہیں وہ لوگ کہ جانا ہی نہیں، صبح بھی ہی رہیں گے. بھائی میں چوٹ کر رہا ہوں، یعنی اگر دنیا کا فائدہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا. تو آج بھی جلدی آنے والوں کو مبارک ہو، اور نیت کریں آئندہ بھی جمعے کی نماز میں تیار ہو کر، اچھے انداز سے خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ناخن اگر بڑھ گئے تو اس کو تراش کر مسجد میں جلدی آئیں گے انشاءاللہ. یہ وہ ادب کے کام ہیں جو جمعے کے دن بھی کرنے چاہیے، اور ویسے بھی مسجد میں جب حاضری ہو تیار ہو کر آیا کرو. ہاں صاف ستھرا چہرہ صاف، ورنہ نارملی کسی کی دعوت پہ جانا اس کی تیاری اور ہے، مسجد میں تو جیسے منہ اٹھایا ویسے آ گئے. اچھا بعض اوقات کپڑے تبدیل بھی کرتے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے ہوں پھر تبدیل کرتا ہوں. نماز کے لیے تبدیل نہیں کرتے، ابھی ذرا نماز پڑھ کے ہوں پھر دعوت کی تیاری کرتا ہوں. کیوں؟ پھر ذرا خوشبو بھی لگاؤں گا نا، دعوت میں جانا ہے. اللہ کے گھر کے لیے تو خوشبو نہیں لگانی. سوچو آپ دنیا دار کے کسی بڑی شخصیت کے گھر جانا ہے تو پراپر تیار ہو کے جانا ہے. مسجد میں جیسے آنا ہے ویسے آ جانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر کی قدر نہیں ہے؟ نہ کریں ایسا. اللہ کے گھر کی جتنی عزت و اکرام کرو گے اللہ تمہیں اتنا نوازے گا. خالق کا گھر ہے، مالک کا گھر ہے، ادب کرو یہاں آ کر، صفائی کا خیال رکھو، شور نہ مچاؤ. جو جتنا مسجد کا ادب کرتا ہے وہ مالک کریم اس کو اتنی عطاؤں سے نوازتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مسجد کا ادب نصیب فرمائے، مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والا بنا دے. بہرحال ایک بات تو مجھے کچھ جمعے کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے کرنی تھی. دوسری چونکہ یہ دن اگلے کچھ دنوں میں قربانی کے دن ہیں، اور ایک عظیم یوں سمجھیے کہ فریضہ ہے جو مسلمان سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ساری یادگار سبحان اللہ اگر ذوالحجہ کے مہینے کی بات کی جائے تو 2 بڑے عظیم تہوار، 2 بڑے عظیم ایونٹ آتے ہیں ہر سال مسلمانوں کے درمیان، ایک حج کا اور ایک قربانی کا. حج چند مخصوص لوگ کر پاتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ تھوڑے بھی
کرنے والے ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس دن عرفات والوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو جا نہیں سکتے مگر دل وہی ہوتا ہے، آنکھیں وہی ہوتی ہیں اور سماعتیں بھی اسی احساس میں ہوتی ہیں کہ کیا منظر ہوگا، احرام پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہم تو نہیں پہنچ سکے مگر آج عرفات میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں پیار بھی ایسا ہے، اللہ پاک نے ایسی جس کو کہیں کہ کنیکٹیوٹی دے دی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عرفات پہنچے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کرتا ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کرتا ہے، وہ اللہ سے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ وہ ساری امت کے لیے مانگتا ہے۔ تو ہمیں ایک فیلنگ ضرور ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں پہنچ سکے، جو ہمارا بھائی پہنچا ہے وہ ہمیں بھولے گا نہیں، وہ ہمارے لیے بھی رب کی بارگاہ میں ضرور مانگے گا، اور میرا کریم مولا ان عرفات والوں کے صدقے، ان احرام والوں کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ دن پھر آنے والے ہیں، بدقسمتی سے 2 سال ہونے کو آئے، اب اس طرح کھل کر حج کے معاملات نہیں ہو رہے۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حج پر جانے کے لیے تیاری بھی کر چکے ہوں گے، عمرے پر بھی جاتے رہتے ہوں گے، مگر یہ 2 سال ایسے گزرے جو شاید ہم زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اب یہ والا حج ایسا آخری حج ہو میرے مولا، اب مکے مدینے کے راستے کھل جائیں، اب آسانیاں ہو جائیں اور ہمیں بھی جلدی جلدی حاضری کا شرف مل جائے۔ مگر حج بیسیکلی یاد کس کی ہے؟ حج کے کئی ارکان وہ یاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ اکبر، یہ کیسی ہستی ہیں کہ ان کی یاد میں ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ گویا اگر میں یہ کہوں کہ ذو الحجہ کے مہینے کے یہ 2 بڑے ایونٹ جو ہیں، یہ 2 بڑے اہم فریضے جو ہیں، یہ یادگار حضرت ابراہیم ہیں، یادگار حضرت اسماعیل ہیں، یہ ان بزرگوں کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کر لوں، پھر مختصر میرے ذہن میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک 2 باتیں اور کرنی تھی کہ جو لوگ اس طرح کی کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے دن کیوں مناتے ہیں، یہ ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، کسی بزرگ کا دن مناتے ہیں۔ آج جیسے میں آیا تو یہ دن حضرت حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بھی دن ہیں اور ہم ان کی مسجد میں بھی آ گئے، تو ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی کہاں ہے بھائی، اس کی اثر کہاں ہے؟ چلو پھر انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کس کی یاد ہے؟ لاجک کہتے ہیں، عقل کی بات کرو، لاجک کی بات کرو۔ بھائی حضرت بی بی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان ایک ریزن کی وجہ سے دوڑی تھی کہ ان کا بچہ پیاسا تھا، حضرت اسماعیل کو پانی کی تلاش تھی، ماں بے قرار تھی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتی، دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ پر آتی، پانی نہیں مل رہا تھا، ماں کی بے قراری تھی۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بیلین اخضرین، آپ کو صفا مروہ کے درمیان سبز لائٹیں نظر آتی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، اس کے بعد نارمل چلنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ اسی جگہ دوڑنا ہے؟ سنو اس کی لاجک کیا ہے۔ اس کی لاجک علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، پہاڑ بیچ پہ تھا، بی بی ہاجرہ چلتے چلتے حضرت اسماعیل کو دیکھتی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہے، مگر جب بیچ میں پہاڑی آ جاتی تو وہاں ماں کو بیٹا نظر نہیں آتا، ماں دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ جب وہ پہاڑی ختم ہوتی تھی ماں کو پھر بیٹا نظر آتا، ماں تسلی میں آ جاتی۔ ارے مجھے بات کا جواب دو، اب کون سا بچہ پیاسا ہے، اب کس کو پانی کی ضرورت ہے، اب کون ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ مگر اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی، دنیا میں کسی کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑ نہ لگائی جائے، یہ جناب پیدل نہ چلا جائے۔ مجھے بتاؤ یہ کس کی یاد ہے؟ اللہ کریم نے صفا مروہ کی اس نشانی کو، اس نشانی کو باقی رکھا، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں جو دوڑ لگائی تھی رب کو پسند آ گئی اور اللہ نے اس سعی کو واجب قرار دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صفا مروہ یہ ولیہ کی یاد ہے۔ اچھا ایک اور اللہ کی دیکھیں شان، دیکھیں شریعت کا حسن، دیکھیں
दौड़ी तो औरत थी, दौड़ी तो माँ थी, मगर अब औरतों को दौड़ने की इजाजत नहीं है। औरत नॉर्मल चाल में चलेगी, मर्द दौड़ेंगे। इसके पीछे भी उलमा ने बड़ी प्यारी वजह बयान की है कि जनाब उस वक्त तो अकेली माँ थी ना, वो दौड़ गई। अब तो मर्द और औरत साथ से ही करते हैं ना। अगर औरतें दौड़ेंगी तो उनके पर्दे का मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। शरीयत हया का दर्स देती है, शरीयत पर्दे का दर्स देती है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा दर्स है जो शरीयत सफा मरवा के दरमियान जगह भी पर्दे का दर्स दे रही है। उस शरीयत की मानने वालियों को बाजारों में कितना ख्याल रखना चाहिए, मोहल्लों में पर्दे का कितना ख्याल रखना चाहिए। अरे सफा मरवा और तवाफ में तो बंदा वैसे ही अपने गुनाहों को याद किया हुआ होता है। वो कितना बदबख्त होगा कि उस वक्त जो औरतों की तरफ गंदी नजर करे, मगर आज जहां गंदी नजरें हैं वहां हमारी माएं बहनें पर्दा नहीं कर रही, वहां जनाब उनको पर्दे का ख्याल नहीं आता। उन सबको दर्स लेना चाहिए कि जब सफा मरवा के दरमियान इस्लाम पर्दे का दर्स दे रहा है तो तुम्हें अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने इलाके में पर्दे की कितनी ज्यादा अहमियत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जनाब, अब एक और लॉजिक की बात कर लेते हैं। जो लोग हज पर गए उन्हें पता है कि सब शैतान की जो रमी है, जमरात की रमी, ये वाजिब है, ये जरूरी है और सारे हाजी करते हैं। क्यों करते हैं? असल में मसला ये है, याद क्या है, हजरत इब्राहिम चले थे हजरत इस्माइल को ज़िबह करने, शैतान आया था बहकाने के लिए। हजरत इस्माइल को, हजरत इब्राहिम को रास्ते में उस रात से हटाने आया था और आपने उसको कंकड़ मारे थे। छोटे बच्चे की शक्ल में आया, पत्थर मारे। अधीर उम्र आदमी की शक्ल में, जवान आदमी की शक्ल में आया, फिर पत्थर मारे। बूढ़े की शक्ल में आया, फिर पत्थर मारे। अरे कि शैतान के बाहर लिखा होता है जमरतुल वुस्ता, कुबरा और सुगरा, छोटा जमरा, दरमियाना जमरा, बड़ा जमरा। अरे ये तो दीवारें हैं, कहाँ है छोटा कोई, कहाँ है दरमियाना, किधर है बूढ़ा? अरे आज तो सिर्फ दीवारें हैं। मुझे बताओ, आज तो शैतान बहकाने नहीं आता, आज तो शैतान सामने नहीं है। अरे पत्थर तो दीवार को मारते हैं, क्या जरूरत है इसे मारने की? दुनिया वालों को जवाब देना था। अल्लाह को हजरत इब्राहिम की अदा ऐसी पसंद आई कि जब जब हज करो मेरे खलील की याद को ताज़ा करो। तो ऐ खुशनसीबों, ऐ औलिया साहबा और नबियों के मानने वालों, इस पे कोई हर्ज नहीं अगर साल में एक बार सखी अब्दुल वहाब शाह का उर्स मना लो, साल में एक बार, बल्कि हर महीने गौसे पाक की 11वीं मनाओ। अल्लाह वालों की याद ही तो हज है, अल्लाह वालों की याद ही तो उम्रा है। अरे अकल कहती है अब वो काम तो नहीं रहा, क्यों दौड़ाया जा रहा है, क्यों पत्थर मरवाए जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, मेरे रब की ये शान है कि मेरे रब के इल्म में तो सब था ना कि बाद में आएंगे कुछ लोग एतराज करने वाले कि अल्लाह की याद क्यों मनाते हो। हज में सारी यादें बाकी रख दी गई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह करीम हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके तरीके पर अमल करना नसीब फरमाए। उनकी याद में भी अल्लाह ही की याद है। मुझे बताओ ना, आज हमने हाजी जमजम की बात की, उस पर क्या सीखने की कोशिश की? वो तकवा वाले थे, वो सब्र वाले थे, वो पीर से मोहब्बत करने वाले थे, वो इबादत वाले थे। ये बातें करके सीखने को क्या मिला? हमें भी इबादत करनी है, हमें भी तकवा इख्तियार करना है, हमें भी जनाब गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारनी है। तो यही तो फायदा है अल्लाह वालों का कि जब उनका जिक्र करो तो अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती है, उनका जिक्र करो तो बंदा रब के करीब हो जाता है। याद रखिए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये कनेक्टिविटी है। हम गुनाहगार हैं, हम उनके नेक बंदों के जरिए रब के पास जाएंगे, रब की खास इंशाअल्लाह रहमतें बरसेंगी। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह कमाल की हस्ती हैं और कमाल की उनकी सीरत है। आज चूँकि वक्त थोड़ा है, आज रात मेरा इंशाअल्लाह मेमन सोसाइटी में बयान है, तो वहाँ मेरी नीयत है कि जो ये कुर्बानी का सफ़र था, हम बकरा ईद पे बकरे भी काटते हैं, गाय भी काटना चाहिए और जिस पर वाजिब है उसके वाजिब को पूरा करना चाहिए। लेकिन क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या वाक़या था, हमें सबक क्या मिलता है, हमें हर साल अपने बच्चों को बताना चाहिए। बुजुर्गों को शायद वाक़या पता होगा, बच्चे तो जनाब हम क्यों कुर्बानी करते हैं, भाई सब करते हैं इसलिए करते हैं, सारा मोहल्ला करता है तो इसलिए करते हैं, बकरे लेकर घूम रहे हैं, जानवर लेकर घूम रहे हैं।
ارے اس میں میسج کیا ہے, اس میں پیغام کیا ہے, اس میں نیت کیا ہونی چاہیے, یہ کون سی داستان تھی جس کو باقی رکھا گیا. انشاءاللہ میری نیت ہے آج رات انشاءاللہ جو بیان ہوگا یمن سوسائٹی مصطفیٰ گراؤنڈ میں عشاء کے بعد آپ کے لیے ممکن ہو تو وہاں آئیں, اپنے نوجوان بچوں کو لائیں تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے, قربانی میں ہم نے احتیاطیں کیا کرنی ہیں, نیتیں کون سی کرنی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کرتے قربانی ہیں ثواب نہیں گناہ مل جاتا ہے, ایسا کیسے ہوگا؟ جی جناب, انما الاعمال بالنیات, اگر تو تمہاری قربانی کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے, خود بھی گوشت کھاؤں گا غریبوں کو بھی کھلاؤں گا اور جناب اللہ کی طرف سے حکم ہے اپنا مال قربان کر رہا ہوں, تو میں انشاءاللہ قربانی کے ایک ایک قطرے, خون کے ایک ایک قطرے پر اور قربانی کے جانور کے ایک ایک بال پر ثواب ملے گا. لیکن نیت اگر یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے پیسہ کتنا ہے, پتہ چلے میرے جانور کتنے مضبوط ہیں, پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں, ذرا میری واہ ہو جائے, تو اس کا ثواب نہیں ملنا, اس پر گناہ ملنا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, نیکی ضرور کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں, نیکی عبادت ضرور کریں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. تو بہرحال آج رات کو ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس داستان پر بیان کریں گے. ایک دو باتیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اور سن لیجئے. بڑی محبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے, اللہ کا خلیل انہیں کہا جاتا ہے, اور خلیل یہ دوست کی, وہ دوست کو خلیل کہتے ہیں, سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابراہیم جو ہیں ان دونوں کے اندر شکل میں بھی شباہت تھی. یعنی میرے آقا کہا کرتے تھے کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو میرا دیدار کر لے. اچھا, ان کو ابو الرحیم, ابراہیم ابو الرحیم کی وجہ سے کہا جاتا. آپ زبردست مہمان نواز تھے, آپ کے زمانے سے آپ ہی نے مہمان نوازی شروع کی. آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, ہر وقت آپ کو مہمان چاہیے ہوتا تھا, اور لوگوں کے ساتھ ملنساری, لوگوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا. آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے سارے نبیوں کے آپ والد کہلاتے ہیں, اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کائنات میں کوئی ہے, انبیاء میں نبی پاک کے بعد افضل, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہیں. معانقہ ہم جو گلے ملتے ہیں یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے شروع کیا. اور آپ کی ذات کی تو کیا بات ہے, 4 آسمانی مذاہب ہیں, ٹھیک ہے, ان چاروں آسمانی مذاہب میں, ان چاروں آسمانی کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کا ادب بھی موجود ہے. چاروں مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر نصیب فرمائے. ذوالحجہ کے مہینے میں جن پر قربانی واجب ہے انہیں صحیح نیتوں کے ساتھ قربانی کرنا نصیب فرمائے. جتنے لوگ قربانی کریں اللہ سب کی قربانی قبول بھی فرمائے, اور پھر اس قربانی کے گوشت کا سنت کے مطابق استعمال کرنا بھی نصیب فرمائے. اپنے غریب رشتہ داروں, اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کریں. پھر الحمدللہ جو قربانی کی خالیں ہیں میں گزارش کروں گا جو عاشقان رسول کے ادارے ہیں ان کو بھی دیں, دعوت اسلامی کو بھی پیش کریں. ایک آخری بات قربانی کے حوالے سے, الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ہیں بڑی کمال کی شخصیت ہیں. آپ بعض اوقات وہ مشورے دیتے ہیں جب اللہ حیران ہو جاتا ہے, یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے, اور ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں. بالکل کرنی چاہیے, بلکہ اگر آپ 4 جانور کر رہے ہیں, 3 کر رہے ہیں, تو جو سب سے اچھا جانور ہونا وہ میرے آقا کے نام پر قربان کرنا. کیا پیش کرے جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری, سارا سب کا ہی نبی پاک کا مل رہا ہے. اچھا پھر یاد ہے آپ کو میرے آقا جب حجۃ الوداع کے لیے گئے تھے تو بنا کے میدان میں میرے آقا نے امت کے نام کی قربانی بھی کی. آقا ہمیں یاد رکھتے تھے قربانی کے بعد, آپ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا پورا جانور نہیں کر سکتے, ایک حصہ نبی پاک کے نام پر کریں. اچھا گوشت تو آپ ہی کو مل گیا نا. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے نبی پاک کو معاذ اللہ ضرورت ہے ہماری قربانی, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آقا کے نام پر قربانی کرو گے باقی سارے حصے بھی قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کے نام کی برکت سے بیڑا پار ہو جانا ہے. یہ محبت کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا
اب یہاں میں جو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں جو امیر اہل سنت سے سیکھا کہ نارملی جب ہم قربانی کرتے ہیں ہمارے گھر پہ ہمارے ملازمین آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، غریب پڑوسی بھی آتے ہیں اور ہم ان کو گوشت بانٹتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایسا کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی اور آپ کو نفلی قربانی کر رہے ہیں، غوث پاک کے نام کی کر رہے ہیں، والدین کے نام کی کر رہے ہیں، یا جناب نبی پاک کے نام کی کر رہے ہیں، آپ ایک جانور بکری ہو بے شک اور اللہ نے آپ کو وسعت بھی دی ہے، آپ کسی رشتہ دار، کسی ملازم، کسی غریب کو وہ بکرا دلا دیں، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات یہ آپ میرے رسول فرماتے بکرا دلائیں نہ بلکہ اس کو بکرے کے بھی پیسے دے دیں کہ خود جا کے خرید کے آؤ۔ اب جب اپنے بچوں کو لے کر منڈی خریدنے جائے گا، وہ بندہ جو روزانہ آپ ہر عید کو آپ کے گھر گوشت لینے آتا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میرے گھر قربانی ہوگی، مگر اب وہ اپنے بچوں کو لے کر منڈی جا کر بکرا خریدے گا، اس کے بچوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب وہ بکرا اس کے گھر آ جائے گا۔ امیر رسول فرماتے اس کو چارے کے پیسے بھی دینا، کسائی کے پیسے بھی دینا، وہ غریب کہاں سے کھلائے گا اس کو تو بچوں کو کھلانے کی پرابلم ہے۔ اب جب وہ 10 دن 8 دن اس کے بچے روز اس جانور کو گھمائیں گے، ان کی آنکھوں میں جو خوشی ہوگی، ان کی جو عید ہوگی، ان کی تو روز عید ہو جائے گی۔ اب جب عید کے دن وہ قربانی کرے، اسے پہلے سے بتا دینا یہ قربانی نبی پاک کے نام کی ہے، کر کے آپ لوگ گوشت کھا لینا، تقسیم کر دینا، یہ غوث پاک کی ہے، میرے دادا دادی کی ہے، میری ماں کے نام کی ہے، اب اس کو دے دیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ شخص جو ہر سال صبح تھیلی لے کر آپ کے گھر گوشت دینے آتا تھا، آج اس کے گھر قربانی ہو رہی ہے اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہا ہوگا۔ آپ بلیو نہیں کر سکتے، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اس غریب کے گھر میں جو 10 دن خوشیوں کا سما رہے گا، وہ روز تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے، ارے وہ دعا نہ بھی دیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، بچہ بچہ خوش ہے، میرا کریم مولا تمہارے غم دور کر دے گا۔ اب یقین کریں یہ جب سے سنا اور جب سے اس کو پریکٹس کیا یا جن دوستوں نے کیا وہ سب آگے بتاتے ہیں اب حقیقی عید کا مزہ آنے لگا ہے کہ آج کسی ہماری وجہ سے کسی اور کے گھر میں بھی عید ہو رہی ہے۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، 1-2 جانور اپنے کم کر لو، وہ 2 جانور کسی غریب کے گھر میں کرواؤ اور پھر دیکھو اس کی برکتیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ایک سیدوں کے گھر میں بھی جانور بھیجیں، کسی سید خاندان کے گھر میں عید کروا دو، بڑے غریب سید بھی موجود ہیں، اور کیا مزہ آئے کہ آپ کسی سید کو قربانی کا جانور دلائیں اور اسے کہیں اپنے نانا جان کے نام پر قربان کر دیں، میرے آقا کے نام پر آپ کے گھر میں قربانی ہوگی، یہ پنجتن باغ کے نام کا جانور ہے، اے سید خاندان اب آپ اپنے گھر میں کاٹیں اور آپ ہی اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے، خاتون جنت دیکھیں گی، مولا علی دیکھیں گے کہ میرے نواسوں اور میری آل کے گھر میں میرا یہ غلام قربانی کروا رہا ہے، پھر دیکھو وہاں سے کیسی عطائیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہی وہ بات ہے جو میں بیان کے شروع میں کہہ رہا تھا، کاروباری لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کی، پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کاروبار کا، آئیڈیا ڈھونڈتے ہیں جدھر سے نئے پیسے مل جائیں۔ ارے مسلمان وہ ہے جو راستہ ڈھونڈے کدھر سے نیکی مل جائے، کدھر سے ثواب مل جائے، کدھر سے جنت مل جائے۔ موقع آ رہا ہے نیکیاں کمانے کا، موقع آ رہا ہے خوشیاں بانٹنے کا، اس انداز سے اس بار قربانی کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کرنا نصیب فرمائے اور اپنے غریب مسلمان بھائی بہنوں کا خوب خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔